اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ موضوع ریگولر دیکھنے والے ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم اس حلقے میں اس جو ہے سلسلے میں وہ آئلی زندگی کے معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ شادی، بیاہ، نکاح، طلاق، خلع جو ایسے معاملات ہیں ان پر گفتگو جاری ہے۔ آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں اور اپنے علماء کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پینل میں آپ جانتے ہیں کہ شامل ہوتے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون پر شریک گفتگو ہوتے ہیں مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب، مفتی سلسلہ۔ سوالات کا آغاز کریں گے۔ نوشابہ ودود صاحبہ نے کینیڈا سے ہمیں ایک سوال بھجوایا ہے جس کا تعلق ہمارے ایک عام معاشرتی رواج سے ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جہاں والدین اپنی بچی کو اپنی حیثیت کے مطابق جو باضرورت کی چیزیں دیتے ہیں ان میں ایک رنگ جو ہے وہ زیور کے دینے کا بھی ہوتا ہے۔ تو نوشابہ ودود صاحبہ کا سوال اس تعلق میں ہے، کل صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ عام طور پر والدین شادی کے وقت اپنی بچیوں کو کچھ زیورات وغیرہ پہناتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی والدہ کے پاس اپنا کچھ زیور ہو تو کیا وہ اپنا سارا زیور بیٹیوں کو دے سکتی ہے یا بیٹوں کو بھی اس میں سے دینا ضروری ہوگا؟ اور دوسرا ان کا سوال کا حصہ جو ہے وہ خدا نخواستہ جب کوئی وقت آ جائے کسی کا تو اگر والدہ کی وفات ہو جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ والدہ کی وفات کے بعد اس کے زیور کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ جی، بات یہ ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کی پرورش، ان کی تعلیم، بچوں کو کسی کاروبار پر لگانے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے مالی اخراجات کرنا، اور بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیوں کا انتظام کرنا اور ان کے لیے مالی اخراجات ادا کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر کوئی ماں اپنی بچیوں کی شادی کے موقع پر اپنے زیورات انہیں پہناتی ہے اور انہیں گھر سے رخصت کرتی ہے تو بیٹوں کو اعتراض کا کوئی حق نہیں کہ ہماری ماں نے ہماری بہنوں کی شادی پر اپنے زیورات انہیں کیوں دیے، کیونکہ بیٹوں کی ضروریات پر بھی ماں بہت اخراجات کر چکی ہے اور آئندہ بھی کرتی ہے، بلکہ بیٹوں کا بھی فرض تھا کہ وہ بھی اپنی بہن کی شادی پر بہن کی شادی کے اخراجات میں حصہ ڈالتے، لیکن کجا یہ ہے کہ اپنی بہن کی شادی پر اپنی ماں باپ سے وہ تعاون کریں مالی امور میں، وہ اپنے ماں باپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں، یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر والدہ وفات پا جاتی ہے تو والدہ کا زیور فوت ہوتی ہے، اس خاتون کا جو بھی ترکہ ہے، خواہ وہ نقدی کی شکل میں ہے، زیورات کی شکل میں ہے، زمین کی شکل میں ہے، کسی بھی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کی شکل میں ہے، اس خاتون کے جتنے بھی ورثاء ہوں گے ان میں ان کے شرعی حصص کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اس خاتون کے ورثاء میں اس کا خاوند ہو سکتا ہے، بیٹے، بیٹیاں، ماں باپ، اور اگر خاوند فوت ہو چکا ہے یا ماں باپ فوت ہو چکے ہیں یا بچے نہیں ہیں تو پھر دوسرے شرکاء ہوتے ہیں جن کو دوسرے نمبر پہ ان کا حصہ وراثت جاتا ہے۔
تو جو بھی اس کے ورثاء کسی خاتون کی وفات کے وقت زندہ موجود ہوں گے وہ اپنی شرعی حصص کے مطابق اس خاتون کے ترکہ میں حصے دار قرار پائیں گے، خواہ وہ ترکہ زیورات پہ مشتمل ہو، خواہ نقدی پہ مشتمل ہو، خواہ زمینوں کی شکل میں ہو یا کسی اور منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کی شکل میں ہو۔ جی ٹھیک ہے کرم صاحب، بہت شکریہ۔ یعنی زیور سے یہ بات خاص نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس کی جائیداد ہوگی تو زیور بھی ایک جائیداد کے طور پر جو ہے اس کو شمار کیا جائے گا اور ٹریٹ ہوگا، تو جیسے باقی جائیداد کی تقسیم ہوگی تو یہ چیز بھی اسی میں شامل ہوگی۔ زہیر صاحب، شادی کرنا ہر انسان کی خواہش یا ضرورت ہے اور کرتے ہیں لوگ، لیکن بعض دفعہ ایسے بعض لوگوں کے بیچاروں کے حالات ہوتے ہیں کہ وہ شادی نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے اور شادی کی عمر کو پہنچا ہوا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ ایک پروگرام میں محترم کالوں صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پہ روشنی ڈالی تھی اور قرآن، حدیث اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں کہ شادی جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے اسلام نے، قرآن نے، خدا تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے، اور اس میں انسان ایک قلعے میں آ جاتا ہے جس میں وہ عفت و پرہیزگاری اختیار کر سکتا ہے، اس کی صحت جو ہے وہ بحال رہتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے اولاد دیتا ہے تو نسل بھی ضائع ہونے سے بچتی ہے۔ تو یہ اس لیے اس خدا تعالیٰ کے اس احسان کو، خدا تعالیٰ کے اس قائم کردہ حکم کو جو ہے صرف ہیلوں بہانوں سے ٹالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو اگر تو وسائل سے مراد نمود و نمائش اور دکھاوا اور جو دنیا کی چکا چوند ہے اس کے مطابق وسائل انسان چاہتا ہے تو وہ تو شاید دنیا میں بہت سارے لوگ اس معیار کو نہ پہنچ سکیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بنیادی ہدایت مومنین کو فرمائی کہ انسان کو چاہیے کہ قناعت جو ہے اس کو اختیار کرے، کیونکہ یہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر انسان کو دیکھے۔ اگر وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ میرے سے کم تر لوگ بھی ہیں تو پھر اس کو قناعت اختیار کرنے میں فائدہ ہوگا۔ اس لیے جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے کہ بہت زیادہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، دنیا کی بنائے ہوئے جو رسمی اور عارضی اور دکھاوے کے قوانین ہیں ان کو وہ فالو نہیں کر سکتا، ان کے مطابق اپنی شادی نہیں کر سکتا، تو اسلام تو ایسا کوئی حکم نہیں دیتا۔ چنانچہ ہم جب قرون اولیٰ کہ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایسے صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ التمس ولو خاتم من حدید، کہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی تلاش کر لے، تمہاری شادی اس عورت سے کر دیتا ہوں، لیکن وہ بھی نہیں اسے ملی، لیکن حق مہر کے طور پہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ قرآنی آیات کچھ سکھانے پہ، حق مہر مقرر کرنے پہ اس کی شادی کر دی۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض شادیاں جس میں صرف عام ستو وتو اور اس قسم کے جو بڑے معمولی کھانے تھے، کھجوریں اور ستو کے ساتھ ولیمہ کیا گیا، تو جو بادشاہ جو دو جہاں کہلاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کا بھی، اس کی اپنی شادی اتنی سادگی سے ہوئی ہیں، اور خود اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو احکامات دیے اس میں بھی نہایت سادگی تھی۔ تو اگر تو انسان کے پاس اور ایسی دنیا میں خواتین بھی موجود ہیں اور مرد بھی موجود ہیں، اسی لیے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی بیاہ میں کفو بھی دیکھنا چاہیے، اپنی برابری دیکھنی چاہیے، اور اگر اس قسم کا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ ساری باتیں بھی نہیں ہیں، اتنا ہی وہ غریب ہے کہ اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا، تو پھر اس کے لیے
قرآن کریم نے چونکہ اس کو جیسے میں نے عرض کی کہ قرآن کریم نے اسے کلا قرار دیا ہے اور اس کو کہا کہ اس کے ذریعے انسان پاک دامنی اور عفت کے قلعے میں آ جاتا ہے، تو پھر قرآن کریم ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو نکاح کی طاقت نہیں ہے، وہ صحت مند ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن مالی لحاظ سے ان کے پاس طاقت نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اس وقت تک یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے، انہیں ایسے طریق اختیار کرنے چاہیے جو پاک دامنی اور عفت کا باعث ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا طریق بھی سمجھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ، حضور فرماتے ہیں من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ حضور نے فرمایا کہ جو تم میں سے جو طاقتور ہیں، جو شادی کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ شادی کریں، کیونکہ یہ آنکھوں کو نیچا کرنے کے لحاظ سے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے لحاظ سے بہت اعلیٰ طریق ہے شادی کرنا۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو انہیں چاہیے کہ پھر وہ روزے رکھیں، کیونکہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ ایسی چیز ہے جو انسان کو پھر اس کی یہ قوت جو مردانہ کو شہوانی قوت ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ اس سارے مضمون کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، وہ حضور کے میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آریہ دھرم روحانی خزائن جلد 10 پہ ہے، حضور فرماتے ہیں جو لوگ نکاح کی طاقت نہ رکھیں، جو پرہیزگار رہنے کا اصل ذریعہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ اور تدبیروں سے طلب عفت کریں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نکاح کرنے پر قادر نہ ہو، اس کے لیے پرہیزگار رہنے کے لیے یہ تدبیر ہے کہ وہ روزے رکھا کرے۔ اور حدیث یہ ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، یعنی اے نوجوانوں کے گروہ، جو کوئی تم میں سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح آنکھوں کو خوب نیچا کر دیتا ہے اور شرم کے اعضاء کو زنا وغیرہ سے بچاتا ہے، ورنہ روزہ رکھو کہ وہ خصی کر دیتا ہے، یعنی انسان کی شہوانی قوتوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو یہ پھر اسلام نے اس کا بھی ہر کام کا اسلام نے ایک طریق اور ایک رہنما اصول ہمیں بیان کیا ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے حضرت صاحب، بہت شکریہ کہ دونوں اس کے پہلو جو ہیں، ایک تو جھوٹے معیار جنہوں نے وسائل کے نام پر بنائے ہوئے ہیں ان کا جو ہے اس حصے کی وضاحت آ گئی، اور اس چیز نے بہت سے لوگوں کو روک رکھا ہے یا مصیبت میں ڈال رکھا ہے بلا وجہ، کہ جو ایک دوڑ لگی ہے معاشرے میں، اس میں وہ خود کو شامل ہونے کے قابل نہیں پاتے، اور پھر اس وجہ سے ایک جائز اور اچھی چیز سے جو ہے وہ رکے رہتے ہیں اور محروم رہتے ہیں۔ اور اس کا اس حد تک مادیت کے اس دور میں، اس حد تک اس میں لوگوں نے افراط سے کام لیا کہ اکثر نے یہ دیکھا ہے جب سیریا میں تھے تو وہاں عام معاشرے میں، یہ غیر احمدی معاشرے میں یا وہاں کا جو بھی معاشرہ تھا، اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جب تک 3 چابیاں آپ کے پاس نہ ہوں اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی۔ اور وہاں پر یہ معاشرے میں دیکھا گیا کہ عمریں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں لڑکوں کی، 35-40 کو پہنچ گئے ہیں، تو لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ 3 چابیاں جمع کر رہے ہیں، گھر کی، دفتر کی اور گاڑی کی، اور جب تک وہ نہیں، اور جب تک وہ چابیاں ملتی ہیں اس وقت تک جو عمر ہے اصل شادی کی اور وہ جو وقت ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ وہی بات آپ کی کہ معیار ایسے بنا لیے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، اس لیے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور چھوٹی عمروں میں شادیاں جو ہیں، یعنی چھوٹی عمروں سے مراد یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کے اگر رشتے تلاش کر لیے جائیں اور ایک مناسب عمر پہ جو 18, 19, 20 سال 22 سال تک ہو جاتی ہے اس وقت کر دیے جائیں تو معاشرے میں موجود بہت ساری برائیوں سے ہم اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں۔ انسان جاتا ہی اس طرف اس لیے ہے کہ وہ اس قلعے میں بند نہیں ہوتا، یہ ہے وجہ۔ جی بالکل ٹھیک ہے حضرت صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اگلا سوال ناظرین کرام، اس کا تعلق آئلی معاملات سے تو نہیں ہے
لیکن یہ دیر صاحب موصول اتنی جو ہے 2-3 دفعہ یہ انہوں نے بھجوایا ہے اوپر تلے، جو ہمارے دوست ہیں پوچھنے والے، تو جس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید ان کو کسی خاص غرض سے اس کی بہت ضرورت ہے، تو میں نے اس سلسلے کے درمیان میں بھی اس کو شامل کر لیا ہے۔ یہ شکیل احمد صاحب ہیں مصطفیٰ آباد لاہور سے۔ کالم صاحب ان کا سوال یہ ہے، اور یہ چونکہ سوال بھی عمومی نوعیت کا ہے، لوگوں کو اس کے متعلق جو ہے وہ ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں اسلام میں لائف انشورنس جائز ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ صرف ایسی انشورنس جائز ہے جس پر ملنے والی رقم نفع اور نقصان میں شرکت کی شرط کے ساتھ اور اس میں جوئے کی صورت نہ پائی جاتی۔ اگر صرف نفع کی شراکت کی شرط کے ساتھ ملے تو پھر سود ہونے کی وجہ سے وہ ناجائز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انشورنس کے سوال پر فرمایا، سود اور قمار بازی کہتے ہیں جوا، سود اور قمار بازی کو الگ کر کے دوسرے اقراروں اور ذمہ واریوں کو شریعت نے صحیح قرار دیا ہے۔ قمار بازی میں ذمہ واری نہیں ہوتی، دنیا کے کاروبار میں ذمہ واری کی ضرورت ہے۔ البدر 27 مارچ 1903۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا، اگر کوئی کمپنی یہ شرط کرے کہ بیمہ کرانے والا کمپنی کے فائدے اور نقصان میں شامل ہوگا تو پھر بیمہ کرانا جائز ہو سکتا ہے۔ الفضل 7 جنوری 1930۔ یہ جو انشورنس کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ایک مرتبہ مجلس افتاء نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی خدمت میں تحقیق کے بعد اپنی ایک سفارش پیش کی، جسے حضور نے 23 جون 1980 کو منظور فرمایا۔ اس سفارش کے الفاظ یہ تھے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے فتاوی کے مطابق جب تک معاہدات سود اور قمار بازی سے پاک نہ ہوں، بیمہ کمپنیوں سے کسی قسم کا بیمہ کروانا جائز نہیں ہے۔ یہ فتاوی مستقل نوعیت کے اور غیر مبدل ہیں، البتہ وقتاً فوقتاً اس امر کی چھان بین ہو سکتی ہے کہ بیمہ کمپنیاں اپنے بدلتے ہوئے قوانین اور طریقہ کار کے نتیجے میں قمار بازی اور سود کے عناصر سے کس حد تک مبرہ ہو چکی ہیں۔ مجلس افتاء نے اس پہلو سے بیمہ کمپنیوں کے موجودہ طریقہ کار پر نظر کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اگرچہ رائج الوقت عالمی مالیاتی نظام کی وجہ سے کسی کمپنی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں کلیتاً سود سے دامن بچا سکے، لیکن اب کمپنی اور پالیسی ہولڈر کے درمیان ایسا معاہدہ ہونا ممکن ہے جو سود اور قمار بازی کے عناصر سے پاک ہو۔ اس لیے اس شرط کے ساتھ بیمہ کروانے میں حرج نہیں کہ بیمہ کروانے والا کمپنی سے اپنی جمع شدہ رقم پر کوئی سود وصول نہ کرے۔ یہ سفارش حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے 23 جون 1980 کو منظور فرمائی تھی۔ انشورنس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک خط پیش ہوا۔ اس کا جو حضور نے جواب لکھوایا وہ اخبار الفضل قادیان 18 ستمبر 1934 کے صفحہ نمبر 5 پر شائع ہوا۔
حضور تحریر فرماتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ، یہ بات درست نہیں کہ ہم انشورنس کو سود کی ملونی کی وجہ سے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ کم از کم میں تو اسے اس وجہ سے ناجائز قرار نہیں دیتا۔ اس کے ناجائز ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ نمبر 1، انشورنس کے کاروبار کی بنیاد سود پر ہے، اور کسی چیز کی بنیاد سود پر ہونا اور کسی چیز میں ملونی سود کی ہونا، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ گورنمنٹ کے قانون کے مطابق کوئی انشورنس کمپنی ملک میں جاری نہیں ہو سکتی جب تک 1 لاکھ کی سیکیورٹیز گورنمنٹ نہ خریدے۔ بس اس جگہ آمیزش کا سوال نہیں بلکہ لزوم کا سوال ہے۔ فرمایا دوسرے، انشورنس کا اصول سود ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ کے مطابق اسلامی اصول یہ ہے کہ جو کوئی رقم کسی کو دیتا ہے، یا وہ ہدیہ ہے یا امانت ہے یا شراکت ہے یا قرض ہے۔ ہدیہ یہ ہے نہیں، امانت بھی نہیں، کیونکہ امانت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ شراکت بھی نہیں، کیونکہ کمپنی کے نفع نقصان کی ذمہ داری اور اس کے چلانے کے اختیار میں پالیسی ہولڈر شریک نہیں۔ ہم اسے قرض ہی قرار دے سکتے ہیں، اور حقیقتاً یہ ہوتا بھی قرض ہی ہے، کیونکہ اس روپے کو انشورنس والے اپنے ارادے اور تصرف سے کام پر لگاتے ہیں، اور انشورنس کے کام میں گھاٹا ہونے کی صورت میں روپیہ دینے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ بس یہ قرض ہے، اور جس قرض کے بدلے میں کسی قبل از وقت سمجھوتے کے ماتحت کوئی نفع حاصل ہو، اسے شریعت اسلامیہ کی روح سے سود کہا جاتا ہے۔ بس انشورنس کا اصول ہی سود پر مبنی ہے۔ تیسرے، انشورنس کا اصول ان تمام اصولوں کو جن پر اسلام سوسائٹی کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے باطل کرتا ہے۔ انشورنس کو کلی طور پر رائج کر دینے کے بعد تعاون باہمی، ہمدردی اور اخوت کا مادہ دنیا سے مفقود ہو جاتا ہے۔ الفضل قادیان، مورخہ 18 ستمبر 1934۔ البتہ اگر کسی ملک میں قانون ہو کہ تمام افراد کو لازمی طور پر لائف انشورنس کرانی پڑے گی، تو پھر وہ حکومت کی اطاعت کی وجہ سے وہاں پہ مجبوراً لائف انشورنس کرانی جائز قرار پائے گی۔ جہاں اختیار ہو کوئی کرائے یا نہ کرائے، وہاں اس کو ہم جائز قرار نہیں دے سکتے۔ چنانچہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ سے ایک دوست نے 25 جون 1942 کو سوال کیا کہ یو پی گورنمنٹ نے حکم دیا ہے کہ ہر شخص جس کے پاس کوئی موٹر ہے وہ اس کا بیمہ کرائے، کیا یہ جائز ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے متعلق بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم صرف یو پی گورنمنٹ کا ہی نہیں بلکہ پنجاب میں بھی گورنمنٹ کا یہی حکم ہے۔ یہ بیمہ چونکہ قانون کے ماتحت کیا جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے اسے جبری قرار دیا گیا ہے، اس لیے اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ حکومت کی اطاعت کی وجہ سے یہ بیمہ جائز ہے۔ الفضل 4 نومبر 1961، فرمودہ 25 جون 1942۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ایک طرح کا بیمہ جائز ہے، اور وہ یہ کہ مجبوراً کرانا پڑے۔
جیسے بعض محکموں میں گورنمنٹ نے ضروری کر دیا ہے کہ ملازم بیمہ کرائیں. یہ چونکہ اپنے اختیار کی بات نہیں ہوتی اس لیے جائز ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتویٰ موجود ہے. آپ نے فرمایا ہے پراویڈنٹ فنڈ جہاں مجبور کر کے جمع کرایا جاتا ہے وہاں اس رقم پر جو زائد ملے وہ لے لینا چاہیے. الفضل 7 جنوری 1930. تو ان ارشادات سے پتہ چلا کہ اگر لائف انشورنس کرانی کسی علاقے میں حکومت کا قانون ہو کہ ہر فرد نے لازماً کروانی ہے تو پھر مجبوراً اس علاقے کے شہری کو حکومت کی اس مجبوری کی وجہ سے لائف انشورنس کرانی جائز ہوگی. لیکن اگر کہیں یہ مجبوری نہ ہو تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں ہے. کل صاحب بہت شکریہ، پوری تفصیل سے جو ہے وہ اس کے متعلق بات آپ نے بیان کر دی ہے. خان صاحب ہم پروگرام کے آخری چند منٹس میں ہیں اور امید ہے ہم انشاءاللہ یہ جو ایک سوال ہے اس کو پورا کر لیں گے. ایک خاتون کا سوال کینیڈا سے ہمیں موصول ہوا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشتہ جب طے کیا جاتا ہے جہاں اس کی ظاہری چھان پھٹک اور معلومات لی جاتی ہیں، پتہ کیا جاتا ہے، ایک حصہ اس کا یہ بھی ہے کہ دعا کے ذریعے، استخارے کے ذریعے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ رشتہ کرنا درست ہے یا نہیں، یا اچھا ہے یا برا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگر ان کا سوال یہ اگر رشتے کے لیے استخارہ کیا جائے اور کوئی واضح چیز نظر نہ آئے اور سمجھ نہ آئے اور نہ ہی دل میں کوئی اطمینان کی کیفیت محسوس ہو تو کیا وہاں پھر رشتہ نہیں کرنا چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس میں 2 باتیں انہوں نے بیان کی ہیں. ایک تو وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ استخارہ کیا یا کروایا لیکن کوئی بات واضح طور پہ دکھائی نہیں دی، کوئی خواب نہیں آیا، کوئی خبر نہیں ملی، اور دوسرا یہ ہے کہ دل کا اطمینان. تو جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے کہ کچھ نظر نہیں آیا واضح طور پہ، کوئی خواب نہیں آیا یا کوئی اس طرح کی رویا نہیں ہوئی، تو استخارے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خبر کی طلب کرتا ہے کہ مجھے ضرور ہی بتا. ٹھیک ہے. اور اسی لیے ایک موقع پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ استخارہ ہے، اس کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر چاہنا. جو کام ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کی بھلائی کے لیے، اس کے انجام بالخیر ہونے کی دعا کرنی چاہیے اور اس کی خواہش کی جاتی ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خبر دے یہ کہ میں یہ کام شروع کروں یا نہ کروں. تو جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کچھ نظر نہیں آیا تو یہ اس کی شرط نہیں ہے. ہاں جہاں تک دل کے اطمینان کا تعلق ہے تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے، کیونکہ استخارے کے نتیجے میں انسان کو بہرحال رہنمائی ملتی ہے، دل کا اطمینان ہوتا ہے، شرح صدر عطا ہوتی ہے، عقل سلیم عطا ہوتی ہے. تو اگر دل کا اطمینان نہیں ہے، گویا شرح صدر نہیں ہو رہی، تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے استخارے کی جو حکمت اور استخارے کی جو فوائد بیان کیے ہیں وہ میں 1-1.5 منٹ میں پڑھ دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں آج کل اکثر مسلمانوں نے استخارے کی سنت کو ترک کر دیا ہے، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش آمدہ امر میں استخارہ فرما لیا کرتے تھے. سلف صالحین کا بھی یہی طریق تھا. چونکہ دہریت کی ہوا پھیلی ہوئی ہے اس لیے لوگ اپنے علم و فضل پر نازاں ہو کر کوئی کام شروع کر لیتے ہیں اور پھر نہاں در نہاں اسباب سے جن کا انہیں علم نہیں ہوتا نقصان اٹھاتے ہیں. اصل میں یہ استخارہ ان بد رسومات کے عوض میں رائج کیا گیا تھا جو مشرک لوگ کسی کام کی ابتدا سے پہلے کیا کرتے تھے، لیکن اب مسلمان اسے بھول گئے. حالانکہ استخارے سے ایک عقل سلیم عطا ہوتی ہے جس کے مطابق کام کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. بعض لوگ کوئی کام خود ہی اپنی رائے سے شروع کر بیٹھتے ہیں اور پھر درمیان میں اگر ہم سے صلاح پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں جس علم و عقل سے پہلے شروع کیا تھا اسی سے نبھائیں.
اخیر میں مشورے کی کیا ضرورت؟ تو یہ بڑا واضح طور پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کے نتیجے میں شرح صدر اور عقل سلیم عطا ہوتی ہے. اگر دل کا اطمینان نہیں ہے تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن بہرحال کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ہمیں اسی کی ترغیب دلائی ہے، اور وہ کرنا چاہیے. اور لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب اس کے بعد ضرور کوئی خواب بھی آئے یا کوئی رویا دکھائی جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کشف و الہام ہو. ایسی بات نہیں، یہ ہم طلب ہی نہیں کر رہے، ہم تو بھلائی طلب کر رہے ہیں. استخارے کی شرائط نہیں ہے. جی. اور وہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ استخارہ ہے، استخبارہ نہیں. جی وہی حضرت خلیفۃ مسیح راب بھیجی جو خبر حاصل کرنا جو ہے وہ نہیں ہے اس میں. جی ٹھیک ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس کو کور کر سکیں گے، اور وہ جو ہے وہ الحمدللہ اس حصے میں ہم نے پورا کر لیا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ جو آپ بھجوائیں گے ان کے ساتھ شامل ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.